یہ ایک ہندو خاتون ہے جو 1947 کی پارٹیشن کو اپنے خاندان کے ہمراہ انڈیا نہیں گئیں، اپنے بیٹے کی خاطر پاکستان رہ گئیں اور آج تک یہ پاکستان میں موجود ہے۔ 70 سال بعد ان کو پتا چلا کہ میرے خاندان والے انڈیا میں کس جگہ بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے انڈیا کا دورہ بھی کیا۔ یہ ساری سٹوری ہے کیا؟ ماں جی نے کس کے ڈر سے اسلام قبول کیا اور پاکستان چھوڑ کر انڈیا نہیں جانے کا فیصلہ کیا؟ ماں جی آج کس حال میں ہیں، کہاں رہتی ہیں اور ان کی خواہش کیا ہے؟ تو چلیے آپ کو یہ مختصر سی سٹوری میں سنا دیتا ہوں، آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا اور ویڈیو سکپ نہیں کرنی کیونکہ بڑی دردناک سٹوری ہے۔ تو یہ ماں جی ہیں جن کا پیدائشی نام تھا مکھنی، اور ایک ہندو فیملی کے گھر انہوں نے جنم لیا تھا۔ پاکستان کا علاقہ چوڑکانہ، جس کا اب موجودہ نام ہے فاروق آباد، وہاں کے ایک گاؤں میں ہندو خاندان کی یہ مکھنی، جو کہ اب خورشید بی بی بن چکی ہیں، مسلمان بننے کے بعد نام بھی چینج کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ 1947 کی جب پارٹیشن ہو گئی تو میری شادی ہو چکی تھی، بلکہ میرا ایک بیٹا بھی تھا۔ تو میرے سسرال والے جو ہے نا یہاں کے ایک پیر کے مرید تھے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سسرال والے انڈیا نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے پیر پاکستان میں رہتے ہیں۔ تو جب کہ ماں جی کے جو ماں باپ تھے، بہن بھائی تھے، یعنی کہ میکے والے، انہوں نے بھی سوچا کہ ہم پاکستان میں رہیں گے۔ لیکن جب حالات بگڑتے ہوئے انہوں نے دیکھے لوگوں کی لاشیں، لوگوں کے ساتھ دکم پیل اور لوٹ مار، تو اس خاندان والوں نے ڈر کے مارے اسلام قبول کر لیا۔ ماں جی نے کہا کہ ہم جانیں بچانے کے لیے اس وقت مسلمان بن گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پھر بھی لوگ ہماری جان کے دشمن ہیں، اور لوگوں نے کچھ ڈرا دیا کہ جس کو پتہ چل گیا کہ آپ ہندو تھے اور مسلمان بنے ہیں پھر بھی آپ کی کم بختی آ جائے گی، شامت آ جائے گی، لہٰذا جو میرے میکے والے تھے وہ سارے، یعنی کہ میرے ماں باپ بہن بھائی سارے اسلام قبول کرنے کے باوجود کچھ عرصے بعد انڈیا چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میں یہاں رہ گئی اور میرے سسرال والے انہوں نے آف کورس انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور یعنی سسرالی خاندان پاکستان رہ گیا، میکے والے سارے انڈیا چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے اپنی فیملی کی یاد آنے لگی، یاد تڑپانے لگی، تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کیسے پتہ کروں کہ میرے خاندان والے کہاں ہیں، کیا وہ زندہ کہیں پہنچے بھی ہیں کہ نہیں۔ لہٰذا میں جو یہاں پر یاتری آتے تھے ننکانہ صاحب گردوارہ میں، وہاں جاتی تھی، وہاں جا کے سکھوں سے ملتی تھی اور ان کو کہتی تھی کہ میں یہاں رہ گئی ہوں، کسی طریقے سے میرے خاندان والوں کا پتہ لگایا جائے۔ لہٰذا ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی پترکار یعنی کہ صحافی اس جتھے میں شامل تھے، انہوں نے ماں جی کی تصویریں بھی بنوائیں، ماں جی سے ساری ڈیٹیل بھی پوچھی، ان کا جنم کہاں ہوا، ساری جو ان کے فیملی کے نام پوچھے، اور انڈیا جا کر اخبار میں، میڈیا میں، اس وقت جو بھی میڈیا پلیٹ فارم تھا اس میں یہ مکمل ڈیٹیل تفصیلی سٹوری شائع کی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ماں جی کے فیملی ممبرز کہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن پتہ تو چل گیا، ملاقات ہونا، میل ملاپ ہونا تاحال بہت مشکل تھا، کیونکہ اب 2 ملک بن چکے تھے، ویزا چاہیے ہوتا ہے، بڑی پروسیس ہوتا ہے۔ بہرحال بہت ٹائم گزرتا گیا، اور ماں جی کو بالآخر ان کے جو بیٹا تھا جو کہ بچپن میں ان کی گود میں تھا، اس نے کوشش کر کے ماں جی کا پاسپورٹ بنوایا، اور بالآخر ماں جی انڈیا چلی گئی۔ ماں جی نے کہا جب میں انڈیا گئی تو وہاں پر میرے جو دوسرے خاندان والے تھے وہ سارے ہندو ہو چکے تھے، کیونکہ بیسیکلی وہ مسلمان شاید ڈر کی وجہ سے ہوئے تھے پاکستان میں۔ بہرحال ماں جی نے کہا کہ ان کے کچھ بیٹے باہر بھی تھے، یعنی کہ یورپ میں تھے، اس لیے وہ ویل سیٹل تھے، یعنی کہ کھاتے پیتے گھرانے بن چکے تھے۔ تو میں جیسی بھی تھی پاکستان میں زندگی دن پورے کر رہی تھی، تو اس وقت مجھے آفر کی گئی کہ آپ ادھر ہی رہ جاؤ، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ میرا فیملی، میری خاندان والے، میرے پریوار سارے پاکستان میں موجود تھے۔ میں آ گئی تو ٹوٹل 2 مرتبہ میں انڈیا گئی، لیکن میری خواہش ہے کہ ایک بار مرنے سے پہلے میں پھر انڈیا جاؤں اور اپنے خاندان والوں سے جی بھر کے باتیں کر لوں، ملاقات کر لوں، لیکن اب مجھے ویزا نہیں مل رہا۔ میں ایسے کیسے جیسے بھی ہوں پاکستان میں زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ ماں جی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو پچھتاوا ہے کہ آپ انڈیا کیوں نہیں گئی، تو انہوں نے کہا کہ پچھتاوا ہے بھی ہے اور نہیں بھی۔ پچھتاوا اس لیے ہے کہ کم از کم میں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ رہتی، لیکن پچھتاوا اس لیے نہیں بھی ہے
کہ میرا بیٹا تھا ادھر، اگر میں بیٹے کو چھوڑ کر انڈیا چلی جاتی تو ساری زندگی مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ دکھ اپنے بیٹے کا ہونا تھا، اپنے بیٹے کی جدائی کا ہونا تھا. لہٰذا میرے ادھر بھی بچے تھے تو میں نے پھر سوچا کہ مجھے کون سا کسی نے زبردستی رکھا ہے. میں شادی کر چکی ہوں، پارٹیشن سے پہلے کی میری شادی ہوئی ہے، رضامندی کی شادی ہے اور اپنی ہندو برادری میں ہوئی تھی. میرا بیٹا تھا اور میں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے جتھوں نے اغوا کیا تھا. ہاں میں مسلمان بن گئی، خورشید بی میرا نام ہے اور اللہ کا شکر ہے میں ادا کرتی ہوں کہ اسلام میں آ گئی ہوں اور مجھے زندگی سے کوئی گھلا نہیں ہے. لیکن میری دونوں حکومتوں سے گزارش ہے کہ 1947 کے بچھڑے خاندانوں کو ملانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں. ان کو زیادہ پرابلمز نہ آئیں. جن کے وہاں پہ فیملی ممبرز ہیں ان کے لیے ویزا آسانیاں کی جائیں، جو کہ پروسیس میں نرمی کی جائے، ان کو ملنے دیا جائے، سمجھوتا ایکسپریس چلائی جائے تاکہ لوگ 1947 کے بچھڑے ہوئے خاندانوں کو آپس میں ملتا دیکھ سکیں اور یہ خاندان اس دنیا سے جانے سے پہلے کم از کم اپنی جو جدائیاں ہیں، جو لکیر کے دائیں اور بائیں لوگ زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، وہ کم از کم ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں.